आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने की कटोरिया में दूध भात लेते हैं आबा बाबू के मुंह में घुटूस। हमारे जो देखोगे ज़माना, आवाज नहीं आई, पूरा मजमा बोलना है, भूल जाओगे नहीं तो हम तकरीर खत्म नहीं करेंगे। पूरा बोलना है सबको। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, इसका मतलब आप लोग सोच रहे तकरीर जल्दी खत्म करें, नहीं ना। अच्छा, हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को चाहोगे, अगर तैबा को चाहोगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को चाहोगे तो आना। और ना इतरा सियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर आया हूँ। जब तक आप बैठे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हाथ तो दिया है लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ज़मीन पे ऐसे हैं, आप मालदा हॉस्पिटल कभी चले जाओ, आप जब सदर हॉस्पिटल पहुंचेंगे मेडिकल कॉलेज, आप इमरजेंसी वार्ड में आप जाएंगे, कितने लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके दोनों पांव कटे नजर आएंगे। लेकिन अल्लाह ने आपके पांव को सलामत रखा है, अल्लाह ने आपके हाथ को सलामत रखा है, अल्लाह ने आपको बोलने के लिए ज़बान अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। सब कुछ तो दिया ही, लेकिन सबसे बड़ी दौलत अगर दिया है अल्लाह ने तो ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखिए हम तक इस्लाम थाली में सजा कर पहुँच गया, इसलिए हम मज़हब इस्लाम की कद्र नहीं करते हैं। याद रखिए जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, फ्री में मिलती है, बगैर मेहनत के मिलती है, आदमी उसकी कद्र नहीं करता है। जब कोई चीज़ मेहनत के बाद मिलती है तब आदमी को कद्र पता चलता है उस चीज़ का। याद रखिएगा अगर कोई शख्स कद्र नहीं समझता है, हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं एक शख्स ऐसा था जिनका बेटा जो बड़ा मालदार था, उनका एक ही बेटा था, लेकिन वो बेटा इतना बड़ा नालायक निकला, इतना बड़ा नालायक निकला कि वो पैसों को पानी की तरह बहाता था, खत्म करता था, पैसों को उड़ाता था। एक दिन बाप ने जब देखा मेरा बेटा पैसे की कद्र नहीं करता है, बाप ने कहा, बेटा जब बाहर से आया बाप थक हार के बैठ गया, कहने लगा बेटा दवा तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई है, सेहत भी काम नहीं कर रही है, ऐसा करो हमें 50 रुपए ला कर दो, हम दवा लेंगे। जब इतना कहा ना, कहा कि हम मेडिसिन लेंगे, 50 रुपए दो। बेटा कहने लगा बाबा जी बस 50 रुपए की बात है, बस अभी ला कर देता हूँ। गया बाहर, एक दोस्त से कहा, दरवाज़ा ठगठगाया, कहा कि मेरे दोस्त 50 रुपए की ज़रूरत है। कहा कि तेरे लिए जान हाजिर है मेरे यार। 50 रुपए निकाला, दे दिया, लाकर अपने अब्बा के हाथ में दिया। अब्बा ने हाथ में पैसे लिया, दवा नहीं खरीदा, वो मेडिसिन नहीं खरीदा, बल्कि अब्बा उठा, बगल में कुआं था, 50 रुपए की नोट जाके कुएं में डाल दिया। बेटा कुछ नहीं बोला, फिर चला गया। दूसरे दिन सुबह फिर बेटा उठा, बाप बैठा था चारपाई पे, कहने लगा बेटा ये बताओ बड़ी गुर्बत आ गई है, दवा के लिए पैसे नहीं, हमें 50 रुपए चाहिए। कहा कि बस इतने से रुपए, कोई बात नहीं है। फिर गया दोस्त के पास, दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा कि 50 रुपए चाहिए दोस्त। कहा कि लो, 50 रुपए निकाला, लिया, दौड़ के आया, कहा कि अब्बा जी लीजिए। अब बाप ने फिर पैसे लिया, चारपाई से उठा बाप और जाकर कुएं में फिर 50 रुपए डाल दिया। दूसरे दिन भी बेटा कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन जब बाप ने कहा ना बेटा 50 रुपए की जरूरत है, फिर जब गया दोस्तों के दरवाजे पे, दोस्त ने दरवाजा बंद कर लिया।
کہ ان کی تو روزانہ کی حالت یہی ہو گئی ہے، روزانہ کی ان کی فکر یہی ہو گئی ہے، عادت سی بن گئی ہے، روزانہ پیسے مانگنے آتا ہے۔ دوست نے دروازہ بند کر دیا، دوسرے دوست کے دروازے پہ گیا، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، تیسرے کے پاس گیا، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب جب کسی نے نہیں دیا، کلہاڑی اٹھایا اور وہ پھاوڑا اٹھایا، چلا گیا مزدوری کرنے، کھیتوں میں کام کرنے۔ جب وہ کام کیا نا، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، کبھی کام تو کیا نہیں تھا۔ 50 روپے شام کو دیا مالک نے، گھر آیا، باپ کے ہاتھ میں 50 روپے دیا۔ باپ پھر روزانہ کی طرح اٹھا، کنویں میں پیسہ جا کر ڈالا، بیٹا جھنجلا گیا، کہنے لگا کہ بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، اس 50 روپے کی قدر آپ کو نہیں معلوم ہے، دیکھیں میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ باپ نے کہا میرے لال تجھے آج 50 روپے کی قدر سمجھ میں آ گئی، تو جوان ہو گیا 25 سال کا، تو نے میرے پیسوں کو پانی کی طرح بہا دیا ہے، تجھے قدر سمجھ میں نہیں آئی۔ آج جب محنت کر کے 50 روپے کما کر لایا ہے تب تمہیں قدر سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہی وجہ ہے لوگوں آپ بھی اسلام کی قدر کو نہیں سمجھتے ہو، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، آپ ایمان کی قدر کو نہیں سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا جس دن آپ نے ایمان کی دولت کو سمجھ لیا، پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دو گے، آپ ٹھوکر مار دو گے۔ ایمان کی دولت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ تم فخر محسوس کرو گے۔ اس لیے صاحبو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جہاں یہ شکر ادا کرتے ہو، یا اللہ تو نے مجھے گاڑیاں دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے بنگلے دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے مکان دیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے زمین و جائیداد دیا ہے، جہاں ان چیزوں پہ شکر ادا کرتے ہو کبھی رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ ہمیں تو نے کچھ نہیں دیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ آپ کی سوچ ہو گئی تو یقیناً یاد رکھیے گا آپ کو اسلام میں جینے کا مزہ آ جائے گا، ایمان کی لذت آپ محسوس کریں گے، ایمان کی مٹھاس آپ محسوس کریں گے۔ اس وجہ سے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ نے ہاتھ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آج بے چینی بڑی پھیلی ہے، آج کی تقریر میں میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں گا، انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا، غور سے میری بات آپ سنیے۔ ایک بات آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ دیکھتے ہوں گے آج لوگوں کے پاس 3 منزلہ مکان بنوا لیا، 3 تلہ مکان بنوا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی خرید لیا، 20 لاکھ کا بنگلہ بنوا لیا، 50 بیگھہ زمین کا مالک ہو گیا، ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ ایک بیٹا مالدہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا کلکتہ میں ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ انجینئر ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ ماسٹر ہے، ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن آپ اس سے پوچھئے آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی، بہت سکون ہوگا زندگی میں، بڑی خوشحالی ہوگی زندگی میں، وہ کہیں گے کہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں سکون کی دولت سے محروم رکھا ہے، سب کچھ تو دیا ہے لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ انشاءاللہ آج کی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میری باتیں سن لیا، اگرچہ آپ غریب ہوں گے لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں یہاں سے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ دل میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ سکون کا نسخہ کسی دنیا دار سے نہیں پوچھنا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھنا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا سے پوچھنا ہے، نبیوں کے سردار سے پوچھنا ہے، آمنہ کے لال سے پوچھنا ہے۔ اگر آپ حضور کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کریں گے، جھوپڑی میں رہیں گے، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ ایک بات میں یہ بتاؤں گا آج اپنی تقریر میں، دوسری بات آج میں یہ بتاؤں گا
باتیں تو میرے پاس بہت ساری ہیں، لیکن اگر آپ سننا چاہیں گے میں ایک بات یہ بتاؤں گا، ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں ہے، میں یہ بتاؤں گا آج ساری دنیا کے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ جنت دے دے۔ یہ حضرت بیٹھے مولا منظور صاحب قبلہ، یہ کہیں گے ہمیشہ دعا مانگو اللہ جنت دے دے۔ جب کبھی خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے، جہاں پہ آدمی ساری چیزیں چھوڑ کر وہاں پہنچتا ہے، اس خانہ کعبہ پہ جیسے ہی نظر پڑے تو آدمی کو سب سے پہلی دعا یہ مانگنی چاہیے، یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے تو مجھے جنت عطا فرما دے۔ انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے، لیکن کیا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ سنیں، آج میں بتاؤں گا، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو مرد یا عورت 4 کام کر لے، ان 4 کام کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر سنیں گے آپ کا دل گدگد ہو جائے گا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، آپ کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر سوار لیتی ہیں اپنے آپ کو، آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ اگر دیندار بنتی ہیں، آپ کی گھر کی بیٹیاں دیندار بن جائیں گی۔ آپ اگر دیندار بنتے ہو مسلمانوں، آپ کے گھر کے بچے دیندار بن جائیں گے۔ یہ بچے دیکھ کر سیکھتے گئے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے آج ساری چیزیں سوچتے ہیں، میرا بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، میرا بچہ آگے چل کے کیا کرے گا، ساری چیزیں سوچتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بعد میں سوچیں، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا بچہ مصطفیٰ کا عاشق کیسے بنے گا، میرا بچہ قرآن پڑھنے والا کیسے بنے گا، میرا بچہ نمازی کیسے بنے گا، میرا بچہ دیندار کیسے بنے گا۔ آپ اگر سنیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی میری باتیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں منتر بھی پڑھ دوں گا، اگر آپ کی اجازت ہوگی۔ اگر سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ، بلند آواز سے بولے یا حبیب اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پھر میں منتر بھی پڑھوں گا، لیکن اگر آپ سنیں گے تو معین الدین قادری سنائے گا، پھر میں اپنے بیگ کو بھی کھولوں گا۔ میں اکثر بیگ کو کہیں کہیں کھولتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ذہن بنا دیا انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھو ماں بہنوں، تم بھی یاد کر لو، ایک شعر ہی کم سے کم گنگناتے رہو۔ تم گانے سنتی ہو، اور آج کل تو عورتیں لوری گاتی ہے، لوری۔ ہمارے علاقے میں عورتیں ایک لوری گاتی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے۔ جب اس کا بچہ نہیں سوتا گود میں لے گی لوری گاتی ہے، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کی کٹوریا میں دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹوس، ہمارے علاقے میں گاتی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، یہاں بھی ہے، اچھا سیم ادھر بھی ہے۔ یعنی یہ چاند ماما وہ کٹورا یہ سب گاتی ہے، یہ مت گاؤ میری ماں بہنوں۔ تم نیک بنو، تم دیندار بنو۔ اگر گانا ہو نا تو پھر یہ گنگناؤ، اپنے لال کو گود میں لو اور کہو میرا لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لوریاں نہیں گاؤ، نعت مصطفیٰ گاؤ، درود پاک پڑھو۔ تیرا بچہ جب سوئے گا سکون کی نیند سوئے گا، اللہ جادو سے بھی محفوظ رکھے گا، اللہ ساری مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ درود پڑھتے جاؤ، بچوں پہ دم کرتے جاؤ، اللہ بیماری سے تیرے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ گھر میں رہو، شوہر سے ادب سے بات کرو، شوہر بھی بیوی کی قدر کرے، شوہر بھی بیوی کے حقوق ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی سے پوچھا جائے گا، شوہر سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے بیوی کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جتنے حقوق شوہر کے بیوی پر ہیں،
बीवी के भी उतने ही हुकूक शौहर पर भी हैं। अगर शौहर अपना हक अदा कर दे, बीवी अपना हक अदा कर दे, झोपड़ी में रहोगे, उस झोपड़ी में अल्लाह के फरिश्ते दोनों की ज़ियारत करने के लिए ज़मीन पे आएंगे। कभी ऐसा करके देखो। अल्लाह याद रखिए, दौलत में सुकून नहीं है, ज़मीन में सुकून नहीं है, मकान में सुकून नहीं है, घर में मोहब्बत से रहो बेटा। जिस घर में घर मकान सब बनवा सकता है, घर कोई बनवाता है। आप कहोगे मौला साहब घर मकान सब तो एक ही होता है। नहीं, बुजुर्ग कहते गए मकान वो होता है जो ईंटों से बनाया जाता है, और घर वो होता है अगरचे मिट्टी का हो, जिस घर में बेटा बाप से मुस्कुरा के बात करता हो, वो घर याद रखो उस बिल्डिंग से ज्यादा अफजल है। वो घर है, वो घर, उस घर में अल्लाह सुकून देता है, उस घर को अल्लाह जन्नत नुमा बना देता है, उस घर में अल्लाह बरकत डालता है, उस घर जिस घर में मोहब्बत होती है। बेटा बाप से मोहब्बत से बात करे, अदब से बात करो। अगर बरकत चाहते हो, आज लोग तावीज़ लेने दौड़ते हैं, पीर साहब आया, लगता है पैर धो के पी लेगा, चाट लेगा तलवा, पीर साहब को कंधे पे उठा लेगा। उठाओ भाई उठाओ, लेकिन बाप तेरा घर में रो रहा है, तेरे बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है दुनिया में तेरे लिए, तेरी माँ से बड़ा पीर कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए माँ बाप को राजी कर ले। पीर को देखने में हुजूर ने ये नहीं फरमाया इस पीर को देखोगे, उस पीर को देखो, उस पीर को देखोगे अल्लाह तुम्हें हज का सवाब देगा, नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से एक मर्तबा देख लो, अल्लाह तुझे नफल हज का सवाब अता फरमाएगा। कभी सोचो सही, सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होता है, कभी कभी अमल भी करके कोशिश कीजिए अमल करने की। बेटा बाप से मोहब्बत से, तावीज़ लेने दौड़ते हो ना, तावीज़ लेने, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, तावीज़ मत लटकाओ, तावीज़ लिखने वाला मौलवी साहब को लटका दो, फिर भी बरकत नहीं होगी। माँ बाप अगर नाराज़ है ना, तेरे पैसे में बरकत नहीं होगी। माँ बाप अगर नाराज हैं, वो तेरी बूढ़ी माँ रोती रहेगी, तू उम्रा पे चला जाएगा, अल्लाह कबूल कर लेगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। याद रख, हजरत अवैसे करनी हुजूर की ज़ियारत के लिए नहीं आए माँ को छोड़ के। कभी सोचा है आपने? माँ माँ माँ, और वो अवैसे करनी जो नहीं आ पाए, सारे सहाबा मुंतजिर रहते थे कि हुजूर कुछ दे दें, लेकिन हुजूर ने अपना जुब्बे मुबारक अवैसे करनी के लिए खुद भिजवा दिया था। कभी सोचा है माँ बाप अगर नाराज हो ना, तो फिर तेरा कमाना बेकार है, सारी चीज़ें तेरी बेकार है, सब कुछ तेरे बेकार हैं। घर में मोहब्बत से रहो। तावीज़ लिखवाते हो, तावीज़ मैं कहता हूँ आज तावीज़ लिखवा लेते हो, माँ बाप तेरे रो रहे हैं, तावीज़ से नहीं होगा। हुजूर फरमाते गए जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं की जाती, बूढ़ों का अदब नहीं किया जाता, बड़ों का अदब नहीं किया जाता, लाख कमा लो अल्लाह तेरी कमाई में बरकत नहीं देगा। अगर बड़ों की इज्जत नहीं है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई बड़ा चले उसके आगे आगे मत चला करो, उसके पीछे पीछे चला करो। पीछे चलोगे, जितना पीछे रहोगे अल्लाह उतने तेरे मकाम को बुलंद फरमाता जाएगा। इसलिए शौहर से बीवी ज़बान दराजी न करे, शौहर भी उनके हक़ का ख्याल रखे और अदा करने की कोशिश करे कि अल्लाह के यहाँ पकड़ न हो। बेटा बाप से मोहब्बत करे, बेटी बाप से मोहब्बत करे। आज बेटियाँ भाग जाती है और ये सोचती है कि हम नाम रोशन कर रहे हैं। बेटा भाग जाता है, माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेता है, वो सोचता हम ये कर लेंगे। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कौम की बेटियों याद रखना, तू क्या समझती है तू कहीं भाग कर शादी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कर लेगी, तू बिल्डिंग में रहेगी, खुश रह जाएगी? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं 1000 बार अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तू ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी रहेगी, तेरी माँ रोती रहेगी घर में, तेरा बाप रोता रहेगा, वो ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी अल्लाह तुझे सुकून नहीं देगा। और अगर तू अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक, बाप की मर्जी के मुताबिक अगर तू शाद दुल्हन बनकर किसी झोपड़ी में भी जाएगी, उस झोपड़ी में अल्लाह तुझे जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में तेरे लिए हुजूर के बाद कोई नहीं है। माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार कर, हुजूर के बाद अल्लाह और हुजूर, हुजूर के बाद सबसे ज्यादा प्यार कर अपने माँ बाप से। माँ बाप से अगर तूने प्यार नहीं किया, माँ बाप अगर नाराज रह गए, तो सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। माँ अगर बीमार हो ना, तो बेटा बाहर में रहता है, माँ का कलेजा फटने लगता है। माँ कहती है माँ नहीं तो हीरे मोती
سب تیرے بیکار ہیں، ماں نہیں تو ہیرے موتی سب تیرے بیکار ہے۔ اور آجا میرا لال تو، آجا میرا لال تو، ماں بہت بیمار ہے، ماں نہیں تو ہیرے موتی سب تیرے بیکار گئے۔ ماں باپ اگر بستر پہ بھی ہے نا تیرے گھر میں، بستر پہ بھی ہے بوڑھے، تو سمجھ کے تو ابھی پہلوان ہے، تجھے نیک مشورہ سے نوازنے والا کوئی ہے دنیا میں۔ اور اگر ماں باپ جس دن چلے جائے نا، تجھے وہ بڑی سی بلڈنگ گھر میں کاٹنے دوڑے گی، رونق گھر کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ بیٹیوں، قوم کی بیٹیوں، ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو۔ کوئی قدم ایسا نہ اٹھاؤ، کوئی قدم ایسا نہ اٹھاؤ کہ تیرے ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ اور لڑکوں، میں آپ سے بھی نوجوانوں کہنا چاہوں گا، تو بھی اپنے ماں باپ سے اکڑ کے بات مت کیا کر۔ ماں باپ اگر دعائیں دے دیں گے تو مٹی کو چھو دے گا، اللہ سونا بنا دے گا۔ اور اگر ماں باپ ناراض رہیں گے تو سونے کو بھی چھوئے گا، اللہ اسے مٹی بنا دے گا۔ اس لیے سکون چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، مکان چاہتے ہو، دکان چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، کچھ بھی چاہتے ہو دنیا میں یا آخرت میں، ماں باپ کی قدر کرو، علماء سے قریب ہو جاؤ۔ ماں باپ دعائیں دے دیں گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اب کچھ یوٹیوب والے سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو سمیٹ دیے، حضرت تو تقریر اب شروع کیے ہیں، تو میری عادت ہے میں کچھ لوگوں کو پیغام دیتا ہوں۔ یہ نہیں رات بھر اگر یہ کیا وہ کیا، ادھر اٹھا ادھر کودا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دو ہی چیز سیکھ کر جلسے سے چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم، آپ کا یہاں آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، میرا آنا، حضرت مولانا منظور صاحب قبلہ اور یہ کیا نام ہے منور بھائی اور بہت سارے لوگ، بڑی خدمت کیا، بڑا اچھا کھانا بھی کھلایا ماشاءاللہ، جن کے گھر میرا بڑا اچھا انتظام بھی کیا آپ لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو خوشحالی عطا فرمائے۔ دل سے دعا ہے میرے مولا، یہاں چھوٹا دھرم پور والوں کو، اس بستی والوں پہ اللہ تو اپنا خاص فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ یہاں جتنے لوگ اب تک بیٹھے ہیں میرے مولا، اسے کچھ دکھانا نہ دکھانا، حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ ایک شعر سنو اور صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک شعر سن لو، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ سنو سنو سنو، پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ جتنی طاقت ہے نا اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ بولنا بھول جاؤ گے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچا اونچا اونچا۔ کون دیا ہے؟ یہ انڈا بھی دیتا ہے؟ اچھا اچھا، ہاں ہاں ہاں، 500 روپے انڈا دیا ہے عائشہ بی بی، 500 روپے اور 2 مرغی کا انڈا دیا نا۔ ارے آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے، کہیں سے بھی کٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں سے ہم لوگ خود ڈرتے ہیں کہ آپ لوگ کب کس کو کہاں پہنچا دیجئے گا، کب کس کو کہاں گھسا دیجئے گا، ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر عاشق مصطفیٰ، عاشق رسول قید میں بھی رہتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ میرا سلمان کہہ رہا ہے اور قید سے کہہ رہا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ اور میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ جو بھی دی اللہ جانتا ہے نا۔ کون؟ عبد اللطیف ماسٹر صاحب۔ اور جو بھی دیا ہے میں دعا کر دوں گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب اور رسول ضرور دیکھ رہا ہے نا۔ جو دیا ہے بس دعا چاہیے، نام کے لیے نہیں، جو بھی دیا ہے۔ یہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ، آواز نہیں آئی، پورا مجمع بولنا ہے، بھول جاؤ گے نہیں تو ہم تقریر ختم نہیں کریں گے۔ پورا بولنا ہے سب کو، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ۔ اس کا مطلب آپ لوگ سوچ رہے تقریر جلدی ختم کریں،
نہیں نا اچھا ہرا گنبد جو دیکھو گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو چاہو گے اگر طیبہ کو چاہو گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو چاہو گے تو آنا بھول جاؤ گے. پورا مجمع پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.